اللہ رب العزت کے محبوب جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، آپ ان کے گھر آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام کو جس رات کو اللہ نے معراج کروانی تھی، جناب جبریل علیہ السلام کو کہا جبریل آج آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دو، آسمانوں کو ستاروں سے سجا دو، جنت کے حسن میں مزید اضافہ کر دو، دوزخ کے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. مولا خیریت ہے، مولا خیریت ہے. آج جنت بھی سجائی جا رہی ہے، آسمان کو بھی سجایا جا رہا ہے، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو میرے محبوب نے، میرے رب کریم نے فرمایا جبریل تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا، آج میرا محبوب عرشوں پر آنے والا ہے. آج میرا محبوب عرشوں پر آنے والا ہے. ویلا ملندہ آیا ہے، ویلا ملندہ آیا ہے، اج عرشاں اتے رب نے یار بلایا ہے، اج عرشاں اتے رب نے یار بلایا ہے. ذات جی وقار جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اور کہا جبریل جنت میں جاؤ، جنت میں جا کر اعلیٰ سواری کا انتخاب کرو، اعلیٰ سواری کو لے کر اپنے ساتھ فرشتوں کی بارات لے کر زمین پر اتر جاؤ. جناب جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، جا کر براق کا انتخاب کیا اور آپ فرشتوں کی بارات کو لے کر زمین پر تشریف لے آئے. زمین پر تشریف لے کر جناب ام ہانی کے گھر کا احاطہ کر لیا. آپ کے گھر کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم تھا. حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ مشکات کے حدیث ہے کہ جناب جبریل چھت کھلی، گھر کی چھت کھلی، جناب جبریل گھر کے اندر آئے اور آ کر اب آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ام ہانی کے گھر. یاد رکھیں یہ بات، نبی کی ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام آرام فرما ہے. اب جناب جبریل عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب آرام فرما ہے، اب کیا کروں؟ کیا آواز دوں، نام کے ساتھ بلاؤں، نام کے ساتھ پکاروں یا کسی چیز کو کھٹکھٹاؤں؟ تو میرے رب کریم نے فرمایا اے جبریل میں نے قرآن تیرے حوالے کیا تھا، قرآن تیرے حوالے کیا تھا، نازل کرنے والا میں تھا، لے کر جانے والا تو ہے. یہاں پر ایک بات کرتا چلوں میں، مفسر کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ جس بندے کے اندر تین باتیں نہ ہوں، جس بندے کے اندر تین باتیں نہ ہوں اسے فیض نہیں ملتا، اسے فیض نہیں ملتا. تین باتیں جس بندے کے اندر ہوں اسے فیض نہیں ملتا. فیض کس سے نہیں ملتا؟ کسے نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا، لکھا ہے کہ جو استاد سے شاگرد کو فیض نہیں ملتا، باپ سے بیٹے کو فیض نہیں ملتا، پیر سے مرید کو فیض نہیں ملتا، بڑے سے چھوٹے کو فیض نہیں ملتا، اسی طرح نبی سے امت کو فیض نہیں ملتا. وہ تین باتیں کیا تھیں؟ وہ تین باتیں یہ تھیں، جس بندے کے اندر ادب نہ ہو، جس بندے کے اندر اطاعت نہ ہو، جس بندے کے اندر محبت نہ ہو، اسے استاد سے فیض نہیں ملے گا، اسے باپ سے فیض نہیں ملے گا، اسے پیر سے فیض نہیں ملے گا، اور اس امتی کو نبی سے فیض نہیں ملے گا، اس امتی کو نبی سے فیض نہیں ملے گا. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ ادب ہے، دوسرا اطاعت اور تیسری محبت. جس بندے کے اندر تین باتیں یہ ہوں گی اسے فیض ملے گا. اب جناب جبریل علیہ السلام، بات کو سمجھیے گا، جناب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ادب دیکھیے، حضور کو جگایا نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا محبوب آرام فرما ہے، بتا میں کیسے جگاؤں، کیا نام لوں، نام کے ساتھ آواز دوں؟ میرے رب کریم نے فرمایا جبریل قرآن میں نے تیرے حوالے کیا تھا، لے کر آنے والا تو ہے، تو بتا میں نے آج تک اپنے محبوب کو قرآن میں نام لے کر بلایا؟ آج تک اپنے محبوب کو قرآن میں نام لے کر مخاطب کیا ہے؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں مولا نہیں، میں قرآن لے کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے جب بھی تو نے کسی نبی کو مخاطب کیا ہے، اگر آدم کو مخاطب کیا ہے تو کہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اگر ابراہیم کو مخاطب کیا ہے
کہا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اگر موسیٰ کو مخاطب کیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اگر عیسیٰ کو، اگر یحییٰ کو مخاطب کیا ہے یا یحییٰ، مولا تو نے جب بھی کبھی نبی کو، کسی بھی نبی کو مخاطب کیا ہے اس کے نام کے ساتھ مخاطب کیا ہے، مگر جب تیرے محبوب کی باری آتی ہے مولا تو نے نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ مولا تو نے کبھی نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، مولا تو نے نام کے ساتھ مخاطب نہیں کیا تو میں جگاؤں کس طرح؟ پھر تیرے محبوب کو جگاؤں کس طرح؟ مجھے تو بتا دے۔ میرے محبوب، میرے رب کریم نے فرمایا جبریل یہ تیرے کفوری ہونٹ میں تجھے کس لیے دیے ہیں؟ ان کے ساتھ تو کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ؟ جناب جبریل کہنے لگے یا اللہ تیری بارگاہ سے پیغام لے کر ان ہونٹوں سے آ کر تیرے نبیوں کی بارگاہ میں تیرا وہ پیغام پہنچاتا تھا۔ تم، میرا رب فرمانے لگا جبریل تیرے ہونٹوں کے اندر میں نے ایک مٹھاس رکھی ہے، ایک ٹھنڈک رکھی ہے جو بڑی راحت والی ہے، بڑے مزے والی ہے۔ آج اپنے کفوری ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں پر رکھ دے، اپنے کفوری ہونٹوں کو میرے محبوب کی تلیوں پر رکھ کر اٹھا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اپنے کفوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں پر رکھ دیا، میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں پر رکھ دیا۔ اب حضور تو اٹھ گئے ہیں مگر جبریل نہیں اٹھے، حضور اٹھ گئے مگر جبریل نہیں اٹھے۔ جناب جبریل علیہ السلام سے میں اپنے تخیل میں بات کرنا چاہوں، میں پوچھتا ہوں اے جبریل بتا تو صحیح تجھے وہ لطف کیا آیا تھا جب تو نے میرے محبوب کی تلیوں کو چوما تھا؟ میں نے کہا جبریل تو نے جنت بھی دیکھی ہے، جنت کی گلیاں بھی دیکھی ہیں، جنت کے نظارے بھی کیے ہیں، تو نے حور و غلمان کو بھی دیکھا ہے، تو نے ہر چیز کو دیکھا ہے، بتا تو صحیح جب میرے آقا کے قدموں کو تو نے چوما تجھے مزہ کیا آیا تھا؟ جناب جبریل کہتے ہیں بے شک میں نے ہر چیز دیکھی ہے، شرق و غرب کو دیکھا ہے، پتھر و حجر کو دیکھا ہے، ہر چیز کو دیکھا ہے، آدم کو بنتے دیکھا، آدم کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، آدم کو جنت سے زمین پر آتے دیکھا، آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے منوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جاتے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی جانب پرواز کرتے دیکھا ہے، مگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تجھے اس بات کی تمنا ہے کہ تجھے بتا تو صحیح کہ جب میں نے محبوب کے قدموں کی تلیوں کو چوما تھا وہ مزہ کیا آیا تھا؟ جناب جبریل کہہ رہے ہیں کہ سن پھر میں بتاتا ہوں، نہ جنت میں دیکھا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا ہے، نہ پھولوں میں دیکھا ہے، نہ کلیوں میں دیکھا ہے، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام